برے کریں ہر دم برائی، تم کہو ان کا بھلا ہو۔ سبحان اللہ۔ برے کریں ہر دم برائی، تم کہو ان کا بھلا ہو۔ چرخ بدلے دہر بدلے، تم بدلنے سے ورا ہو۔ صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، او میرے نبی کے غلام، او میرے نبی کے غلام، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کی اماں جی میں نے قرآن کئی بار پڑھا ہے، میں نے بار بار اس کا تکرار کیا ہے، میں نے بار بار پڑھا ہے۔ ام المومنین نے فرمایا جس طرح پڑھنے کا حق تھا شاید تو نے ادا نہیں کیا۔ عرض کی اماں جی کیا مطلب؟ فرمایا کانا خلقہ القرآن، فرمایا جو سارے کا سارا قرآن ہے میرے نبی پاک کا اخلاق ہے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز فرمایا۔ حالانکہ ہمارے اندر اخلاقیات ختم ہو گئی، لیکن حضور اخلاق کا اعلیٰ ترین پیکر تھے۔ بڑے بڑے کافر آتے حضور علیہ السلام کا صرف کردار دیکھ کر، حضور کی گفتار دیکھ کر، حضور کا چال چلن دیکھ کر مسلمان ہو جاتے۔ بات کرنا تو بات کی بات، دین سیکھنا سمجھنا تو بات کی بات، صرف حضور کا جلوہ دیکھتے تو کہتے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا اعلیٰ ترین پیکر بنایا، اور پھر حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں اخلاقیات کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں اخلاقیات سکھانے آیا ہوں۔ حالانکہ ہم اخلاق کے نچلے درجے پر موجود ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا جو وجود ہے وہ سارے کا سارا ہے ہی اخلاق۔ ایک صحابی رسول حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ نیکی اور گناہ کی تعریف کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا البر حسن الخلق، حضور علیہ السلام نے فرمایا نیکی یہ ہے کہ اخلاق اچھا ہو جائے۔ نیکی کیا ہے؟ جس کا اخلاق اچھا ہو وہ نیک ہے، یعنی اس کو نیکی کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ فرمایا والاسم ما حاکی فی صدرک، گناہ یہ ہے کہ جو تیرے سینے میں کھٹکے وہ گناہ ہے، جو تیرے سینے میں یعنی جو دل کو برا لگے وہ سمجھ لے کہ یہ گناہ کی طرف جا رہا ہوں، اور بندے کو گناہ وہی محسوس ہوگا جو بندہ خود بذات خود مومن ہوگا۔ گناہگار اگر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گناہگار ہی ہے، صبح سے لے کر شام تک گناہوں کی زندگی میں لت پت ہے،
اور اس کا دل کالا سیاہ ہو گیا تو اس کو گناہ کیا معلوم ہوگا، اس کے دل میں کیا کھٹکے گا؟ یہ تو وہ محسوس کرے گا جو کبھی نہ کبھی اللہ کے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا ہو، جس نے دین کا مزہ چکھا ہو۔ جب وہ گناہ کی طرف جائے گا اس کا دل کہے گا یار تو غلط جا رہا ہے، تو غلط جا رہا ہے۔ تو حضور نے نیکی کی تعریف کیا کی؟ اچھا اخلاق۔ نیکی کیا ہے؟ اچھا اخلاق۔ اور گناہ کیا ہے؟ جو تیرے سینے میں کھٹ کے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ افسوس یہ نہیں کہ ہم ہوئے بے حس، افسوس یہ ہے کہ احساس بے حسی بھی جاتا رہا۔ اور جب احساس بے حسی چلا جائے تو سمجھ لیں کہ دل کالا سیاہ ہو گیا ہے۔ جب ہمیں یہ احساس ہی نہ ہو کہ حس کیا ہے، اس وقت سمجھ لیں کہ ہمارا دل کالا ہو گیا۔ یہاں پر یہ حدیث لاتا جاؤں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے، کرتے کرتے گناہ کرتے کرتے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اب اسے معلوم ہی نہیں ہوتا یہ گناہ ہے یا نیکی ہے۔ جب دل کالا ہو گیا پھر انسان کو گناہ اور نیکی میں فرق ہی معلوم نہیں ہوتا۔ تو اچھا اخلاق یہ نیکی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی جواب دے سکتے تھے کہ نماز پڑھنا نیک کام ہے، روزہ رکھنا نیک کام ہے، حج کرنا کتنا بڑا نیک کام ہے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ سارے نیک کام ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی یہ ہے کہ تمہارا اخلاق اچھا ہو جائے۔ تم والدین کے ساتھ جب بولو تو تمہارے منہ سے پتھر نہ آئیں بلکہ تمہارے منہ سے پھول گرنے لگے۔ جب تم والدین سے بات کرو، اپنے بزرگوں سے جب بات کر رہے ہو یا معاشرے میں چلو پھرو تو ایسا لگے یہ کملی والے کا غلام بول رہا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بول رہا ہے، یہ کوئی جو ہے وہ غیر مسلم کافر نہیں ہے بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے۔ لیکن آج افسوس ہے اولاد بولتی ہے نا والدین سے، لگتا ہے کوئی پرانا یار بول رہا ہے۔ اگر بندے کو معلوم نہ ہو نا کہ یہ بیٹا ہے اور یہ باپ ہے تو بندہ پہلے حیران ہوتا ہے کہ یہ کچھ صدیوں کے یار ہیں، بعد میں والد بتاتا ہے یہ جی میرا بڑا بیٹا ہے۔ اتنی حد تک ہماری اولادیں گر گئیں، اور اس طرح معاشرے میں نہ کوئی ایر نہ غیر نہ ویر۔ لیکن عجیب بات ہے کہ بندہ بات کرے، سلام کرے، آگے سے عجیب ہی جواب آتا ہے۔ انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ہماری اخلاقیات گر گئیں۔ کبھی اخلاقیات میں گرنے سے پہلے، سختی کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو ہم غلام کس آقا کے ہیں، ہم غلام کس کریم آقا کے ہیں جو بولتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے پھول جھڑتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے ایک صحابی نے پوچھا، اے اماں عائشہ ام المومنین، عائشہ صدیقہ کائنات، ان سے دریافت کیا ایک صحابی رسول نے آ کر کہا اماں جی بتائیے حضور کا اخلاق کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیا تھا؟ حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا او میرے نبی کے غلام، او میرے نبی کے غلام، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کی اماں جی میں نے قرآن کئی بار پڑھا ہے، میں نے بار بار اس کا تکرار کیا ہے، میں نے بار بار پڑھا ہے۔ ام المومنین نے فرمایا جس طرح پڑھنے کا حق تھا
شاید تو نے ادا نہیں کیا۔ عرض کی اماں جی کیا مطلب؟ فرمایا کانا خلقہ القرآن، فرمایا جو سارے کا سارا قرآن ہے میرے نبی پاک کا اخلاق ہے۔ یہ جو سارے کا سارا الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک یہ سارے کا سارا جو قرآن ہے یہ میرے نبی پاک کا اخلاق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر نیکی کی تعریف جاننی ہو اخلاق سے پیش آؤ، یہ ساری نیکی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بد اخلاق آدمی کے بارے میں لا يدخل الجنت الجواز، حضور نے فرمایا جو آدمی بد اخلاق ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے فرامین حضرات گرامی، جب کل قیامت کا دن آئے گا ہر آدمی پریشان ہوگا کہ ہمارا کیا بنے گا۔ جب کل قیامت کا دن آئے گا ہر آدمی پریشان ہوگا کہ آج کوئی ایک نیکی مل جائے، میری بخشش ہو جائے، میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ حضرات گرامی ہر آدمی پریشان ہوگا۔ اس وقت جو عالم ہوگا اس کو قرآن نے بیان فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کو چھوٹی سی بھی نیکی مل گئی، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ جنت میں عیش کی زندگی گزاریں گے، اور جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اس وقت یہ عالم ہوگا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت جو تمہاری نیکیوں کے پلڑوں کو بھاری کرے گا اس کا نام تمہارا اخلاق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان یہ ہے کہ کل قیامت والے دن، کل قیامت کو جو نیکیوں کے پلڑے میں سب سے بھاری عمل ہوگا وہ ذکر ہے سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑھنے میں یہ سب سے ہلکا ہے لیکن اعمال میں سب سے بھاری ہے۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ جو ہم جملے میں بار بار کہتے ہیں نا کہ ایک حدیث پاک یہ ہے کہ جنت میں اتنے درخت لگ جاتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی نبی پاک کا فرمان سنے، نعت رسول مقبول سنے، قرآن مجید کی تلاوت سنے اور بول دے سبحان اللہ۔ کیا بولے؟ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت والے دن تمہارے نامہ اعمال میں سب سے بھاری عمل یہ ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ایک شخص آئے گا۔ کیا آئے گا؟ ایک شخص آئے گا، وہ آدمی بڑا پریشان ہوگا کہ آج میرا کیا بنے گا۔ اس کے اعمال میں کوئی عمل بھاری نہیں ہوگا، اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ آدمی پریشان ہوگا۔ اتنی پریشانی میں ایک خوبصورت چہرے والا آئے گا، خوبصورت چہرے والا آئے گا، وہ ایک پرچی اپنے ہاتھ سے گرائے گا، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اعلان ہوگا جا تیری بخشش ہو گئی۔ وہ کہے گا میری پرچی تو کھولو اس میں کیا ہے۔ وہ کملی والے ہوں گے، وہ خوبصورت چہرے والے فرمائیں گے او بندہ مومن، تو نے دنیا میں کوئی اور
और नेक अमल नहीं किया था, लेकिन एक अमल किया था, तूने मुझ मोहम्मद अरबी पे दुरूद पढ़ा था। आज मोहम्मद अरबी वादा निभा रहा है, दुरूद की पर्ची गिरा रहा है, तुझे जहन्नम से निकाल के जन्नत भिजवा रहा है, खुद तुझे जन्नत भिजवा रहा है। ये छोटे छोटे आमाल हैं, हम आज करते हैं, हम समझते हैं ये छोटे हैं, पढ़ने में ये छोटे हैं, लेकिन जब कल क़यामत का दिन आएगा रब्बुल आलमीन इन्हीं आमाल को कबूल फरमाएगा। हालांकि वो अगर गज़ब पे आ जाए, अगर वो हमारे आमाल के तोलने पे आ जाए, याद रहे हमारा कोई अमल ऐसा नहीं जिसके ऊपर हम नाज कर सके, जिसके ऊपर हम फख्र कर सके, हमारा कोई ऐसा अमल नहीं। इसीलिए किसी ने कहा था अदल करे ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले। अगर तूने अदल कर दिया, अगर तूने हमारा नामा अमाल तोलना शुरू कर दिया, फिर हम क्या बड़े बड़े पकड़े जाएंगे। फजल करें ते बख्शे जावन साढ़े जय मुंह काले। अगर या अल्लाह तूने फजल कर दिया, फिर कई गुनाहगार बख्शे जाएंगे, फिर कई गुनाहगार बख्शे जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत के दिन इखलाकियात का जो अमल है ये भी मीज़ान में भारी होगा। आज हम इखलाकियात में गिर गए, न दोस्त, न सजन, न साथी, न वालिदैन का एहतराम, न बड़ों का एहतराम। हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक आदमी सारा दिन रोज़ा रखता है, सारा दिन रोज़ा रखता है, ये अमल भी बड़ा है, ये अमल भी बड़ा है। रात को नवाफिल पढ़ता है, सारा रात क़ियामुल लैल जिसे कहा जाता है, सारी रात नवाफिल पढ़ता है, और दूसरा सारा दिन रोज़ा रखता है। और एक आदमी वो है जो रोज़ा नहीं रखता, सारी रात क़याम नहीं करता, लेकिन उसका इखलाक अच्छा है, उसका इखलाक अच्छा है, उसकी ज़ुबान मीठी है, उसका दिल और ज़ुबान एक है। जो ज़ुबान से कहता है वही दिल से कहता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसका कोई और नेक अमल नहीं, लोगों से प्यार से बात करता है। लेकिन एक वो आदमी है जो रात को नफल पढ़ता है, दिन को रोज़ा रखता है। हुज़ूर ने फरमाया ये इखलाक वाला, नफल और रोज़े रखने वाला, ये दोनों आदमी कल क़यामत वाले दिन बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। इखलाक बड़ी चीज़ है, याद रहे इखलाक बड़ी चीज़ है। अगर हम आज इखलाकियात को अपना लें, आज हमारे अंदर इखलाकियात की कमी है और किसी चीज़ की, इखलाकियात ख़त्म हो गई। हम चाहें तो किसी को काफिर बना दें, हम चाहें तो किसी को जन्नत में दाखिल फरमा दें, हम चाहें तो किसी के ऊपर कोई फतवा लगा दे। भाई हमें किसने इजाज़त दी हम फतवे लगाएं, हम किसी को जन्नत और दोज़ख का टिकट अता फरमाएं? हमारे अंदर इखलाकियात ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से आज हम बर्बाद हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम बर्बाद हो रहे हैं। याद रहे अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं हमें इखलाकियात अपनानी होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इखलाकियात अपनाने की तौफीक अता फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने एक काफिर जिसका नाम था ज़ैद बिन सोना या साना, उससे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कर्ज लिया हुआ था। ये काफिर था ज़ैद बिन साना, इससे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कर्ज लिया हुआ था।
अब कर्ज में अभी कुछ दिन बाकी थे कि वो कर्ज मांगने के लिए आ गया। उसने कहा जी कर्ज दें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अभी कुछ दिन बाकी हैं, अभी कुछ दिन बाकी हैं, मैंने तुझे वादा जो किया है मैंने कभी वादा खिलाफी नहीं की, मैं तुझे दे दूंगा। उस आदमी ने कहा, वो जो काफिर था जैद, उसने कहा ये अब्दुल मुत्तलिब की जो औलाद है ना, माअज़ल्लाह, इनकी हमेशा से आदत है ये वादा खिलाफी करते हैं। अब उसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत और शान का मालूम न था, वो बोल पड़ा। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े थे, उन्होंने जैद को पकड़ लिया, काफिर को गिरबान से। आपने फरमाया तुझे शर्म नहीं आती, तू किससे बात कर रहा है? तेरे सामने रब का दिलदार है, नबियों का ताजदार है, गरीबों का गमखार है, और ये सब गरीबों का वफादार है, तुझे मालूम नहीं तू किससे बात कर रहा है? जैसे ही गिरबान पकड़ा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उमर छोड़ दे, कर्ज मैंने देना है, इसने नहीं देना, बल्कि तुम मुझे गुजारिश कर, या रसूल अल्लाह इसका कर्ज दे दीजिए। ठीक है, दिन रहते हैं, इसने बदतमीजी की, ये काफिर है, इसको नहीं मालूम कि मैं कौन हूं। फरमाया उमर अब जा, इसको कर्ज दे, मेरी तरफ से कर्ज दे, और जो तूने इसका गिरबान पकड़ा उसके भी पैसे इसको अदा कर। या रसूल अल्लाह ये क्या? फरमाया ऐसा ना हो कि कल पकड़ हो जाए, इसको कर्ज से ज्यादा अता फरमा, इसको कर्ज से ज्यादा अता फरमा। अब जैसे ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कर्ज ज्यादा दिया, वो जो जैद था काफिर, उसकी जुबान पे जारी हो गया क्या? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसकी जुबान पे जारी हुआ। कमली वाले ने फरमाया जैद ये क्या है? अर्ज की मैंने सारे नबियों की शानें पढ़ी हैं, मैंने यहां तक पढ़ा है, मैंने जो समझा है, जो भी नबी होता है रब का दिलदार होता है, गरीबों का वफादार होता है, उसकी शान यही होती है। इसलिए किसी शायर ने कहा कि बुराई करें बुरे करें हर दम बुराई, तुम कहो इनका भला हो। सुभान अल्लाह। बुरे करें हर दम बुराई, तुम कहो इनका भला हो। चरख बदले दहर बदले, तुम बदलने से वरा हो। या रसूल अल्लाह जमाना बदल जाएगा, जहान बदल जाएगा, जमीन व आसमान बदल जाएंगे। ये जमाना, ये जमीन व आसमान, ये हर चीज बदल जाएगी। कमली वाले ना तू बदला था, ना बदला है, ना बदलेगा, ना बदलेगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें जो इखलाकियात का दर्स दिया है, आज हम यही दुआ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आपकी सुन्नत पे चला दे। या रसूल अल्लाह, हम यही दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इखलाकियात अता फरमा दे। मेरे भाइयों, जब इखलाकियात बेहतर होती हैं, बड़े से बड़े काफिर जो 1 मिनट पहले क्या बोल रहा है कि अब्दुल मुत्तलब की औलाद ही ऐसी है, यानी वादा खिलाफी करती है, और एक लम्हे बाद वो क्या कहता है, हम आपके ऊपर भी ईमान ला रहे हैं, आपके रब के ऊपर भी ईमान ला रहे हैं। सामाईन दिवकार याद रहे, जब तक इखलाकियात बेहतर नहीं होंगी, कोई अलामा है,
کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی انجینئر ہے، سب سے پہلے میں اپنے آپ سے شروع کروں۔ بزرگوں کا احترام نہیں ہوگا، بچوں پر شفقت نہیں ہوگی، کوئی دکاندار ہے، کوئی جو ہے وہ مزدور ہے، کوئی جناب حکمران ہے، جب تک اخلاقیات بہتر نہیں ہوں گی ہم زمانے میں ترقی نہیں کر سکتے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا سیکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اخلاقیات نصیب فرمائے، بڑوں کا احترام نصیب فرمائے، خصوصاً مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آزادی نصیب فرمائے۔ وما علیہ